الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن عظمة رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضور نگران محفل، سجادہ نشین بارگاہ آستان عالیہ قادریہ، معزز حاضرین اکرام، مسامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و احسان و کرم ہے کہ مولا تعالیٰ نے ہم کو آج اس وقت یہ موقع غنیمت عطا فرمایا کہ اس مصروفیاتی وقت میں، اپنی زندگی میں، اپنے معمول میں اور اس موسم میں ہم تمام کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم پھر سے ایک بار اس مقدس بارگاہ میں حاضر ہونے اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے اور سننے کی سعادت بخشی ہے. الحمدللہ علی احسانی. حاضرین کرام، ماہ سفر کا دوسرا جمعرات ہے. آج ماہ سفر کی 10 تاریخ ہے. 10 تاریخ تکمیل ہو چکی، گزر چکی، اب 11 یہاں سے شروع ہے. الحمدللہ 11 تاریخ شروع ہے اور ہم حضور غوث پاک کے شہزادے کی بارگاہ میں جلوہ فرما ہے. ہم حاضر ہیں اور ان کے فیض سے مستفیض ہو رہے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ ہم کو اس بار یہاں پر حاضر ہونے کی توفیق بخشی ہے. تو بہرحال حاضرین اکرام، میں صرف 2 باتیں عرض کر دوں کہ ماہ سفر ہے تو سفر کے متعلق کی بات عرض کر دوں کہ ہمارے پاس سفر کو لے کر جو سوچ ہے، اب یہ کہوں کہ ہمارے پاس سفر کو لے کر جو ایمان ہے، جو عقیدہ ہے، وہ بالکل اہل ایمان کے برعکس ہے. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس باطل نظریے کو، اس غلط نظریے کو صاف طور پر انکار فرما دیا. کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ماہ سفر نحوست والا مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے، اس میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے اور اس میں ہمارے ساتھ برا کام ہوتا ہے. اور یہاں تک کہ ہمارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ آسمان سے بلائیات کو نازل کرتا ہے. اللہ اکبر. تو حاضرین اکرام، یہ بات جان لے، اس بارگاہ میں آئے ہیں تو یہاں سے یہ بات لے کر اٹھے اور اپنے، اگر یہ کوئی سوچتے ہیں، کوئی یہ نظریہ رکھتے ہیں تو اپنے نظریے کو یہاں پر صاف کر لے اور اپنے عقیدے کو یہاں پر سدھار لے. کیونکہ یہ وہ در ہے، یہ دربار وہ دربار ہے جہاں پر آ کر لوگ اپنے زنگ لگے ہوئے دلوں کو صاف کر لیتے ہیں اور اپنے عقیدے کو بھی سدھار لیتے ہیں. تو یہاں پر پتہ کیا چلا کہ ماہ سفر نحوست والا مہینہ، منحوس مہینہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے آپ کو سفر کے نام کی طرف لے کر چلو، اس سے ہی آپ کو واضح ہو جائے گا کہ سفر المظفر. اب اس کا کیا معنی آتا ہے؟ جب ہم اس کے معنی کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کا معنی آ رہا ہے کامیابی والا مہینہ. سبحان اللہ. ارے تمام مہینے اللہ کی جانب سے ہے اور تمام مہینوں کا ادراک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ناموں سے ہم کو واقف کرایا. تو ماہ محرم گزرا
تو محرم قربانیوں کا مہینے سے یاد کیا جاتا ہے، ربیع الاول گزرا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے طور پر جانا جاتا ہے، ربیع الثانی حضور غوث پاک کے نام سے جانا جاتا ہے، جمادی الاولیٰ کی الگ شان ہے، جمادی الثانی کی الگ شان ہے، فردن ہر مہینے کی الگ شان ہے۔ اب یہ شان ماہ سفر کی کیا ہے؟ تو خود اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبیب پاک کے بزبان ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مہینہ سفر المظفر ہے، یعنی کامیابی والا مہینہ ہے۔ اب اس میں یہ غور کرنا، اس میں یہ نظریہ رکھنا کہ یہ مہینہ نحوست ہے، تو علماء کرام نے ارشاد فرمایا فی نفسہ، اگر یہ کوئی بات کو یقین کرتا ہے، نظریہ رکھتا ہے، تو اس آدمی کے اندر نحوست ہے۔ یہاں تک علماء نے بتا دیا۔ اب دیکھیے نحوست کب آتی ہے؟ نحوست اللہ تعالیٰ اپنے آسمان کو جب پیدا فرمایا تو یہ آسمان سے صرف رحمت نازل ہوتی ہے، صرف اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے۔ اب رحمت بارش کے ذریعے بھی نازل ہو رہی ہے، وہ رحمت جو ہماری آنکھوں پر غفلت کے پردے ہیں ویسی بھی رحمت نازل ہوتی ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے، سکینت بھی نازل ہوتی ہے، بڑے ہی نیک چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی آسمان کے ذریعے سے نازل فرماتا ہے۔ یہ بلائیں کیوں نازل فرمائے گا؟ قرآن میں کہیں آیا؟ کہیں نہیں آیا۔ حدیث پاک میں آپ نے کہیں سنا؟ کہیں پر بھی نہیں سنا، لیکن قرآن میں یہ ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم تک جو پریشانی پہنچتی ہے، جو مصیبت پہنچتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی پریشانی اور مصیبت ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سارے چیزوں کو درگزر کرنے والا ہے۔ تو حاضرین کرام، یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ کسی اور پر ڈھکلنے کا مقام نہیں ہے، یہ کسی اور کو غلط نظریے سے دیکھنے کا مقام نہیں ہے۔ اگر ہم تک کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، کوئی پریشانی پہنچ رہی ہے، کچھ مصیبت پہنچ رہی ہے، تو وہاں پر غور کریے کہ ہم سے ایسا کون سا غلط کام ہوا جس کے عوض اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دن دکھایا، ہم کو یہ دن دکھایا۔ تو حاضرین اکرام، قرآن مجید میں صاف طور پر بتا دیا گیا کہ کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی گھنٹہ، کوئی مقام نحوست والا نہیں، بلکہ نحوست جب آتی ہے جب تمہارے ہاتھوں سے کمائی ہوئی یہ نحوست ہے۔ حاضرین اکرام، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اب دیکھو بدشگونی رکھنا، ارے بھائی ہم سوچ لیا تو جان دو، توبہ توبہ استغفار، یہ ہمارے پاس بن گیا نہیں۔ بدشگونی کیسا عمل ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بندہ بدشگونی رکھتا ہے تو گویا اس نے شرک جیسا عمل کیا۔ اللہ اکبر۔ جو کوئی بھی شرک جیسا بدشگونی کا عمل رکھتا ہے، یعنی اپنے ذہن کو غلط فہمی میں رکھتا ہے، اس کے متعلق غلط سوچ رکھتا ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا گویا اس نے شرک جیسا عمل کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ان الفاظ کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اب آپ کو معلوم ہے شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اسے شرک کہتے ہیں۔ اب شرک کا اللہ سبحانہ وتعالی شرک کے متعلق ارشاد فرماتا ہے میں ہر گناہ کو معاف کروں گا، لیکن شرک میں کبھی معاف نہیں کرتا۔ اتنا بڑا، اور اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہوتا ہے یہ عمل سے۔ تو حاضرین اکرام، ہم بیٹھے بٹھائے ہماری سوچ بھی نہیں ہے، ہم وہاں تک ہماری نظریں دیکھ بھی نہیں سکتی، ہم سے وہ گناہ سرزد ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے واسطے یہ نظریے کو چھوڑ دو، یہ عقیدوں کو چھوڑ دو۔ اگر ہمارے گھروں میں بھی یہ باتیں ہوتی ہے تو ہمارے گھروں میں بھی یہ تلقین کرو، یہ درس دو، یہ سبق دو، بتاؤ قرآن کی اس آیت کو، بتاؤ اس حدیث شریف کو کہ دیکھو کوئی مہینے میں، کوئی دن میں، کوئی گھنٹے میں، کوئی مقام میں اللہ تعالیٰ نے نحوست کو نہیں رکھا۔ اگر نحوست اور پریشانی کو رکھا ہے تو وہ تمہارے غلط عمل میں رکھا ہے، غلط عمل میں رکھا ہے۔ اور ایک بخاری شریف کی روایت ہے لا عدوى ولا طیرا ولا حامۃ ولا سفرا۔ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی کوئی بیماری نہیں ہے، اور بدشگونی ہمارے پاس جائز نہیں ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں الو کو بھی منحوس، لیکن اللہ کے پیارے حبیب نے یہاں پر بتا دیا الو اور سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔
تو یہاں پر ہم کو پتہ چلا کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں نا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے برخلاف کام کر رہے ہیں۔ تو حاضرین اکرام، یہ باتوں کو فکر رکھیں، اور یہ مہینہ جو کامیابی والا مہینہ ہے، کچھ روایتوں کے مطابق دیکھیے کتنا مبارک مہینہ ہے، اس سے پتہ چلے گا۔ کچھ روایتوں کے مطابق حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اس مہینے میں ہوا ہے۔ 2 ہجری آیا ہے، 2 ہجری سفر کے مہینے میں دونوں کا نکاح ہوا ہے۔ اگر نحوست والا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اور چند روایت کے مطابق اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ایک نکاح ماہ سفر میں فرمایا ہے۔ اب لوگ کچھ خوشی کا کام کرنے کے لیے ڈرتے ہیں، شادی بیاہ کرنے کے لیے اس مہینے میں ڈرتے ہیں۔ ارے جب اللہ تعالیٰ نے کامیابی والا مہینہ بنا دیا تو تم کیوں ڈرتے ہو؟ اس عقیدے کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، اور اللہ پر توکل کر کے جبھی بھی کرو، اس مہینے میں نہیں، جب کبھی بھی تم کچھ کام کرو اللہ پر توکل رکھ کر اس پر ایمان اور استقامت کے ساتھ کام کرو گے تو کون سا بھی وقت ہو، کون سا بھی مقام ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا۔ اور اگر کوئی پریشانی پہنچتی ہے حاضرین اکرام، اپنے آپ کا اندر ٹٹولو، اپنے آپ میں یہ کیفیت پیدا کرو کہ کیا ہے، کیونکہ اللہ والوں کے در پر جو آتے ہیں نا ان میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اگر کچھ غلط کام ہو جاتا ہے تو وہ بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ والے ان کے دلوں کو صاف کرتے ہیں، ان کے سینوں کو صاف کرتے ہیں۔ جو تمہارے سینے میں دل نظر آ رہا ہے وہ ظاہراً تو دل نظر آتا ہے، لیکن جب اللہ والوں کی بارگاہ میں آتے ہیں تو تمہارا دل آئینہ بن جایا کرتا ہے۔ جب تم اس آئینے میں دیکھتے ہو تو اس آئینے میں خدا تعالیٰ نظر آتا ہے۔ تو جب کب نظر آئے گا؟ جب ایمان پختہ رکھو گے، عقیدہ پختہ رکھو گے، توکل علی اللہ رکھو گے۔ تو حاضرین اکرام، جتنا ہو سکے یہ باطل عقائد سے دور ہو جائیے، باطل نظریے سے دور ہو جائیے، اور اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے اور اپنے گھر والوں کو کرنے کی کوشش کریے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔